نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، 14 اگست کے موقع پر پاکستان کے اندر ایک اودھم مچا دیا گیا اور پوری ملت اسلامیہ بالعموم اور پاکستانی قوم کی عزتوں کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت تار تار کرنے کی کوشش کی گئی۔ بحیثیت قوم کے پاکستانی قوم کی انسلٹ ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر، اور وہ چند ایک عناصر جو اوباش ٹائپ کے تھے، ان کی بے ہودگیوں کی وجہ سے، بد اخلاقیوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے وہ اسلام دشمنی کے نتیجے میں اس طرح کی حرکات و سکنات کا گاہے بگاہے ارتکاب کرتے رہتے ہیں تاکہ اسلام کا تشخص اور پاکستانی قوم کی بحیثیت مسلمان جو عزت اور آبرو ہے اور جو عظمت اور وقار ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے مجروح کیا جا سکے اور یورپی دنیا کو اور مغربی دنیا کو خوش کیا جا سکے۔ یہ ان کا ایجنڈا ہوتا ہے۔ اگر تو وہ خاتون مسلمان ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اس کا ایمان ہوگا قرآن و سنت پر۔ تو قرآن کریم نے مسلمان خواتین کو کیا پیغام دیا ہے؟ قرآن کریم نے اور سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پردے کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا اور خاتون کی عزت کو، اس کی عظمت کو، اس کی آبرو کو، اس کے وقار کو پردے کے ساتھ جوڑا ہے اور نتھی کیا ہے۔ اگر وہ پردے کے احکام کی پاسداری کرتی ہے تو معاشرے کے اندر اس کی عزت اور اس کی عظمت اور اس کی آبرو اور اس کے وقار کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ جو خاتون غیر محرموں کے سامنے نکل کر کھل کر مینار پاکستان کے سائے میں آ جائے اور پھر عجیب و غریب قسم کی حرکتیں اور حرکات اور سکنات کا ارتکاب کرنے لگے اور غیر محرموں کو بلا کر دعوت نظارہ دینے لگے، تو ظاہر بات ہے کہ اگر اس پر کوئی حرف آتا ہے، کوئی آنچ آتی ہے اس کی عزت اور آبرو پر، تو اس کی ذمہ دار وہ خود ہوگی، نہ کہ اپنے کیے کا وبال وہ سارے کا سارا مسلم قوم اور پاکستانی قوم کے کھاتے میں ڈال دے۔ یہ بڑی دکھ بھری بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ غیر محرم لوگ ہیں، کسی نے اس کو دائیں بازو سے پکڑا ہوا ہے، کسی نے اس کو بائیں بازو سے پکڑا ہوا ہے، کسی نے اس کو اپنی گود میں اٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ وہ مستیاں کر رہی ہے، کھلکھلا رہی ہے، اچھل رہی ہے، کود رہی ہے، بدک رہی ہے۔ یہ سارے کے سارے کیا اس کے محرم تھے یا اس کے شوہر تھے؟ ان میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسا رشتہ تقدس کا اس کا نہیں تھا۔ ظاہر بات ہے کہ اس نے اپنی عزت کو خود نیلام کیا ہے، اور اس طرح کر کے مسلم خواتین جو ہیں ان کی شرم و حیا پر بھی آنچ آئی ہے کہ دنیا سوچے گی کہ کیا مسلمانوں کی بیٹیاں، مسلمانوں کی مائیں، مسلمانوں کی بیویاں اس طرح ہوتی ہیں؟ کیا مسلمان گھرانوں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت اس انداز میں کی ہے کہ وہ از خود بغیر کسی رشتہ دار کے اور محرم کے اور شوہر کے ایسی کھلی فضا میں پہنچ جائے اور پھر ان کو گلے لگانا شروع کر دے، ان کے ساتھ کودنا اچھلنا شروع کر دے، اور پھر کوئی اگر اوچھی حرکت کا آدمی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے تو پھر جناب اودھم مچا دیا جائے؟ تو جن کے ساتھ آپ اپنی مرضی سے کر رہی ہو وہ بھی تو آپ کے غیر محرمی ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی عزت کو نیلام نہ کریں، جھوٹے دھندے کی خاطر، جھوٹی شہرت کی خاطر، جھوٹے نام و نمود کی خاطر اور چند ٹکوں کی خاطر یا دشمنان اسلام کو خوش کرنے کی خاطر مسلمان ہونے کے روپ کے اندر اس طرح کا کردار پیش کرنا، یہ تمام مسلمان ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ان کی عزت اور آبرو پر آنچ آتی ہے اس طرح۔ لہذا ایسے عناصر پر کڑی نظر رکھی جائے، اور حکومت وقت کی ذمہ داری ہے
کہ ان کو گرفت میں لے، ان پر کوئی پابندی عائد کرے، اور اس طرح ان کو کھلا چھوڑ دینا کہ وہ جو چاہیں مست ہتھنی کی طرح کودتی رہیں، مچلتی رہیں، اچھلتی رہیں، اور مسلمان مردوں کی عزت کو بھی تار تار کر دیں، اور مسلمان خواتین کو عزتوں کو تار کر۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، فرمایا خواتین کو چاہیے وہ اپنے گھروں کے ساتھ ٹھہری رہیں، رکی رہیں، اور دور جاہلیت کی طرح اپنی زینت کا اور اپنے محاسن کا اور اپنی آرائش کی نمائش نہ کریں۔ دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ عورت بن ٹھن کر ہار و سنگار کر کے پھر کھلے بازار کے اندر نکل آنا اور کھلے میدان میں نکل آنا اور غیر محرموں کو، اجنبیوں کو دعوت نظارہ دینا، قرآن کریم نے اس سے منع کیا ہے۔ وقرنا کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ یا تو یہ قرار سے مشتق ہے یا وقار سے مشتق ہے۔ قرار سے ہو تو عورتوں کو ٹھہرے رہنا چاہیے اپنے گھروں کے اندر، اور وقار سے ہو تو اس کا مطلب یہ کہ عورتیں گھروں کے اندر باوقار طریقے سے رہیں۔ بہرحال دونوں صورتوں کے اندر عورت کا قرار بھی اسی میں ہے، عورت کا وقار بھی اسی میں ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ہے اور چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال ہونے سے بچائے، تاکہ دنیا اس کی عزت نہ اچھالے اور وہ خود بھی دنیا کو عزت اچھالنے کا موقع نہ دے۔ ایسی عورتیں دوستو یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ اس طرح عورتیں بن ٹھن کر جناب بغیر کسی خوف اور خطر کے میدان میں اتر پڑیں، عزت اپنی خود نیلام کرنا چاہتی ہیں اور مسلمان مردوں کو بدنام کرنا چاہتی ہیں۔ نام عائشہ ہے، میرا مشورہ ہے یا تو کام تبدیل کر لیا جائے یا پھر نام تبدیل کر دیا جائے۔ نام اگر عائشہ تھا تو پھر حضرت عائشہ کے نام کا تقدس کم سے کم برقرار رکھنا چاہیے تھا اور اس پر کوئی حرف اور کوئی آنچ نہیں آنے دینی چاہیے تھی۔ آپ کو پتا ہے عائشہ تو وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے جبریل امین آتے ہیں تو حضرت عائشہ کو سلام پیش کرتے ہیں، کبھی جبریل آتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے آپ کی اس بیوی کو اور آپ کی زوجہ محترمہ کو سلام کہا ہے۔ تو یہ عائشہ ہے، تو عائشہ کے نام کا تقدس ہی کم از کم خیال میں رکھیں اور دل میں رکھیں اور اس کا پاس رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی خواتین کے بارے میں فرمایا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، ایک زمانہ آئے گا، وقت آئے گا، کچھ عورتیں ہوں گی، فرمایا وہ لباس پہن کر بھی برہنہ ہوں گی، یعنی لباس پہننا نہ پہننا برابر ہوگا کہ اس لباس کے اندر لباس کی باریکی کی وجہ سے ان کے بدن کی چمک اور دمک نظر آتی ہوگی، یعنی لباس کا بدن پر ہونا نہ ہونا برابر ہے اور لباس کا پہننا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ فرمایا مائلات ممیلات، وہ مائل ہوں گی یعنی مردوں کی طرف لپک لپک کر جائیں گی، جیسے کہ آپ نے مینار پاکستان کے سائے میں دیکھا، خود دوڑ دوڑ کر مردوں کی طرف جا رہی ہیں اور بھاگ رہی ہیں، ان کو پکڑ رہی ہیں۔ ممیلات، مردوں کو اپنی عورت اپنی طرف، اپنے محاسن کی طرف اور اپنے حسن و جمال کی طرف مائل کریں گی، دعوت نظارہ دیں گی۔ تو اس موصوفہ نے یہ دونوں کام کیے کہ خود دوڑ دوڑ کر بھی مردوں کی گود میں جا بیٹھی اور پھر دوسرے مردوں کو بھی اپنی طرف کھینچ کھینچ کر دعوت نظارہ پیش کیا۔ یہ حضور کی حدیث تھی جس کا آپ نے یہ مصداق دیکھا ہے کہ مائلات ممیلات، خود مردوں کی طرف لپکیں گی اور مردوں کو بھی اپنی طرف مائل کریں گی۔ فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت، بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ان کے سر ہوں گے، جوڑے ہوں گے، اور اس طرح سر کے اوپر جناب جوڑا باندھا ہوا ہوگا، یا سر ان کے اس طرح ہوں گے کہ جس طرح کے بختی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے۔ کوہان چونکہ اونٹ کے وجود میں سے نمایاں ہوتی ہے، تو یہ اپنی آرائش اور اپنے حسن و جمال کو ظاہر کریں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی خواتین کا انجام بیان فرمایا لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحہا، فرمایا ایسی خواتین جو بے پردگی کرتی ہیں اور پردے کے تقدس کو پامال کرتی ہیں،
اپنی عزتوں کو نیلام کرتی ہیں اور مسلمان مرد اور مسلمان خواتین کو بدنام کرتی ہیں، فرمایا ان کا انجام یہ ہے لا يدخلن الجنت، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی، ولا یجدن ریحها، اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی۔ تو دوستو یہ بہت بڑی بات ہے، ازواج مطہرات سے بڑھ کر کوئی تقدس مآب نہیں ہے دنیا میں، لیکن قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے میرے نبی کی بیویوں، کائنات کے اندر تم جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا، تم عام خواتین کی طرح خواتین نہیں ہو، تم کاشانہ نبوت سے تعلق رکھتی ہو، تمہیں رب ذوالجلال نے عزتوں سے، عظمتوں سے، رفعتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ فرمایا ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو اور پارسائی اختیار کرو تو کائنات کے اندر جب سے مخلوقات کی تخلیق کا آغاز ہوا ہے تب سے لے کر صبح قیامت تک تمہاری ہم پلہ کوئی نہیں ہو سکتی، جو اتنی بے مثال بے نظیر خواتین ہیں اور تقدس مآب ہیں، ان کو بھی اس بات کا حکم ہے کہ وقرن فی بیوتکن، گھروں کے اندر ٹھہری رہو اور گھر کی چار دیواری اور چادر کے تقدس کو پامال نہ کرو۔ تو یہ عائشہ اکرم کیا چیز ہے، اس کو کم سے کم خیال رکھنا چاہیے، اپنی عزت کا بھی اور اپنے جیسی دیگر مسلمان خواتین کی عزت کا بھی۔ ایسی عورتیں فتنے اور فساد کا ذریعہ اور سبب ہوتی ہیں، بلکہ دنیا کے اندر فتنے اور فساد کے دروازے بھی ایسی خواتین کی وجہ سے کھلتے ہیں۔ آپ اس حدیث کو دیکھیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، صحیح مسلم نے روایت کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن اول فتنة بنی اسرائیل کانت فی النساء، رواہ مسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے فتنے اور فساد سے بھی بچو اور عورتوں کے فتنے اور فساد سے بھی بچو۔ فإن اول فتنة بنی اسرائیل، فرمایا بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ جس نے قتل کا آغاز کیا، فرمایا کانت فی النساء، وہ عورتوں کی وجہ سے تو تھا کہ عورت کی وجہ سے ایک فتنہ اٹھا اور پھر وہ قتل و غارت تک چلا گیا، اور تب سے لے کر اب تک فتنہ در فتنہ در فتنہ پیدا ہو رہا ہے، اور قتل در قتل در قتل، اور ان قتلوں کے پیچھے اثر اسباب کیا ہے؟ عورتوں کے فتنے کا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، متفق علیہ۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال، فرمایا میں نے اپنے بعد سب سے زیادہ خطرناک فتنہ جو چھوڑا ہے مردوں پر، فرمایا وہ عورتوں کا ہے، عورتوں سے بڑھ کر مردوں کے لیے میرے بعد کوئی اور زیادہ خطرناک فتنہ نہیں ہوگا۔ وہ عورتیں کیسی ہیں؟ وہ ازواج مطہرات جیسی نہیں، وہ اہل بیت جیسی نہیں، وہ حضرت غوث الورا کی ماں حضرت ام الخیر جیسی نہیں، بلکہ وہ ایسی عورتوں جیسی عورتیں ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے جو جشن کا دن ہے، آزادی کا دن ہے اور پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین دن ہے، پوری قوم اس دن جشن آزادی مناتی ہے، اور اس نے فتنہ کر کے جشن آزادی کو خاک میں ملا دیا اور قوم کے جذبات کو راکھ میں ملا دیا۔ تو یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ایسی خواتین کا ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو لگام ڈالا جائے اور ان کے ورثاء، ان کے شوہر، ان کے بہن بھائی کو مرد ہونے کے ناطے سے، بھائی ہونے کے ناطے سے، باپ ہونے کے ناطے سے، شوہر ہونے کے ناطے سے ان کو نتھ ڈالیں، لگام دیں کہ آپ ہماری عزت کو بھی اور اپنی عزت کو بھی نیلام کر رہی ہو، پورے پاکستانی قوم کی عزت کو بدنام کر رہی ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔